ہم پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ مسلمان جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پتھر کی پوجا کرتے ہیں، کالا پتھر کی پوجا کرتے ہیں، کعبہ کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ پتھر سے مراد کیا ہے؟ کون سا پتھر ہے؟ ابھی میں بتانے کے لیے جاؤں گا۔ اور کعبہ کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں پر سوال تھوپا جاتا ہے کہ اگر آپ مورتی کی پوجا پاٹ نہیں کرتے ہیں، آپ بھی تو پوجا کرتے ہیں کعبہ کی اور حجر اسود کی۔ یعنی جب مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حجر اسود یعنی کالا سا پتھر جو کعبہ کے جنوب مشرقی میں لگا ہوا ہے، ہمارے یہاں رئیس موجود ہیں جو دیکھے ہیں، 15-16 سال اس دیش میں رہے ہیں، جنوب مشرقی میں، جسے ہندو دھرم کے اعتبار سے ہندی زبان میں اگنی کوڑ کہا جاتا ہے، ساؤتھ ایسٹ انگریزی میں، یعنی دکشن پورب، دکھن اور پورب حصے میں، دکھن اور پورب حصے میں یہ پتھر لگا ہوا ہے۔ جب مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اسے چومتے ہیں۔ اب چومنا کیسا ہے میں بعد میں بتا رہا ہوں، چلو چومتے ہیں مسلمان، جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں پر ہمارے دیش کے ہندو بھائی کہتے ہیں آپ بھی تو پوجا کرتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے پوجا کس کی ہوتی ہے؟ جسے بھگوان مانا جاتا ہے، اللہ مانا جاتا ہے، ایشور پرمیشور مانا جاتا ہے، پوجا اس کی ہوتی ہے۔ کیا ہم مسلمانوں کی دھارنا ہے، عقیدہ ہے، وشواس ہے؟ ہم مسلمان حجر اسود کو، حجر یہ عربی لفظ ہے پتھر کے معنی میں، اور اسود کالا یعنی کالا سا پتھر ہے، اس کالے سے پتھر کو کیا ہم مسلمان بھگوان مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، ایشور مانتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ باقی رہا حج کے موسم میں کیا اسے چومنا ہی پڑے گا؟ اگر بھیڑ ہے، دقت ہے، پریشانی ہے تو ہم اس کی طرف اشارہ کر دیں گے، کافی ہو جائے گا۔ باقی اس پتھر کے بارے میں کیلف اسلام عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کچھ بات بھی سن لیجئے۔ کیا انہوں نے کہا ہے اس پتھر سے؟ کیا ہم اپنے بھگوان کو ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو اسلام کے خلیفہ حضرت عمر فاروق نے کہا؟ آپ اٹھائیے بخاری شریف اور اس کی حدیث نمبر 1605 دیکھیں، اس میں حضرت عمر فاروق نے اس پتھر سے، جن کے بارے میں ہمارے ہندو بھائی مانتے ہیں کہ مسلمان اس کی پوجا کرتے ہیں، اس پتھر سے کیا کہا؟ اس پتھر کے پاس حضرت عمر فاروق پہنچے اور ان سے بولے، انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اور دوسری حدیث میں دوسرے طریقے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضرت عمر فاروق نے اس پتھر سے کہا، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور تو نہ ہی نفع پہنچا سکتا ہے، میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے تمہیں چوما ہے، چومتے ہوئے دیکھا اس لیے چوم رہا ہوں، تو نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ کیا کوئی اپنے بھگوان کو ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر ہم اسے بھگوان مانتے، اللہ مانتے، ایسی بات نہیں کہتے۔ آئیے ذرا کعبہ کے بارے میں ہمارا وشواس یہ نہیں ہے کہ کعبہ ہمارا بھگوان ہے، اللہ ہے، ہم اسے بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر، ایسی یعنی بیت عبادت اللہ، ایسی گھر جس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی اللہ کا گھر ہم اسے کہتے ہیں، نہ کہ اسے ہم اللہ کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کعبہ کے اوپر ایک موقع پر ایک صحابی چڑھ کر کے اذان دے، کعبہ کے اوپر اس کی چھت پر چڑھ کر کے۔ کیا کوئی انسان اپنے بھگوان کے سر پر چڑھتا ہے؟ جب مکہ میں مسلمانوں کو بجے ملی تھی، جیت ملی تھی، مکہ فتح ہو گیا تھا، مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو گیا تھا،
اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر ایک صحابی بلال، ان کو حکم ہوا کہ اس پر چڑھ کر کے اذان دے، اس کے اوپر چڑھ کر کے اذان دیے۔ اگر مسلمانوں کا بھگوان ہوتا تو ایسا کام نہیں کر سکتے تھے، اور وہ بھی اسلام کے پیغمبر، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ اب ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ تو پھر کعبہ کا 7 پھیرا کیوں لگاتے ہیں؟ کعبہ کا 7 پھیرا کیوں لگاتے ہیں جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ تو پھیرا لگانے سے بھی وہ بھگوان نہیں بن سکتا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے 7 کا شبد کیوں پریوگ کیا، 7 کی سنکھیا کیوں لائی۔ ہندو دھرم میں چونکہ جب شادی ہوتی ہے تو 7 پھیرے لگائے جاتے ہیں، تو کعبہ کا 7 پھیرا کیوں لگاتے ہیں مسلمان حج کے موسم میں؟ اس 7 کے بارے میں اگر ہم کہتے ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اگر سنکھیا یعنی 5 بھی کہا جاتا یا 6 بھی کہا جاتا تب بھی آپ سوال اٹھا سکتے تھے، لیکن چلیے 7 کی بات، 7 ہی کا جواب لے لیجئے کہ آپ کے دھرم میں، ہندو دھرم میں جب شادی ہوتی ہے تو 7 پھیرے لگائے جاتے ہیں۔ اس 7 کی جو سنکھیا ہے، گنتی ہے، یقیناً اسلام میں بھی اس کی اہمیت ہے۔ اس وجہ سے ضرور اللہ رب العالمین نے 7 پھیرا لگانے کے لیے کہا ہے۔ آپ اٹھائیے قرآن، اور قرآن کی سب سے پہلی سورت آپ اس کو پڑھیں، چیک کریں، گنیں، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی بڑی اہمیت ہے، بڑی مہانتا ہے، بڑی سپریورٹی ہے اسلام میں، بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ آسمان و زمین پر غور کریں، سوچیں، چنتن و منن کریں، 7 آسمان ہیں، 7 زمین بھی ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر ایک چیز پر غور کریں جو ہماری عبادت ہے، ہندو دھرم میں بھی عبادت ہے، بلیدان، قربانی، تو بڑے جانور کی جب ہم قربانی پیش کرتے ہیں، بلی دیتے ہیں، قربان کرتے ہیں عید کے موقع پر، تو بڑے جانور میں 7 حصے کیے جاتے ہیں۔ اور بھی کچھ نہ کچھ اس کی فضیلت ہو سکتی ہے، مہانتا ہو سکتی ہے، سپریورٹی ہو سکتی ہے، اہمیت ہو سکتی ہے، جو اللہ بہتر جانے۔ تو 7 پھیرے جو لگائے جا رہے ہیں، شاید اس کی بھی اہمیت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، لیکن بہتر وہ جانتا ہے۔ لیکن چکر لگانے سے کعبہ مسلمانوں کا بھگوان نہیں بن سکتا۔ مسلمانوں نے، کسی بھی مسلم نے آج تک کعبہ کو بھگوان نہیں کہا، بلکہ اللہ کا گھر کہا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتوں کے ذریعے سے ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ اسلام پر جو ہمارے بھائی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں گہرائی سے ادھین کریں، پڑھیں، اور نیوٹرل ہو کر کے پڑھیں، دل میں کوئی نفرت لے کر کے نہیں۔ ہر ایک کو ہر ایک کے دھرم کے بارے میں جاننے کا ادھیکار ہے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیں، اور جو ستیہ ہے اس کو جو ہے گرہن کریں، اسے جو ہے قبول کریں۔